بے شمار احادیث ہیں جو تقریباً سارے محدثین نے بے شمار صحابہ سے روایت کی ہیں، جن سب میں یہ مضمون ہے کہ جو تم کو نہ دے، محروم کرے، اس کو دو، اور جو تمہیں کاٹے اس کے ساتھ جڑو، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ اور مختلف احادیث میں ان تین صفات کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ہے کہ یہ اخلاق میں سب سے زیادہ شریف اخلاق، اکرم الاخلاق جو ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ صفات موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں درجات بھی بلند کرتا ہے، مغفرت بھی دیتا ہے، اور آخرت کے بے شمار اجر ہیں جو انہی صفات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر دنیا کے اندر جو زندگی تھوڑی بہت ہے یہ محبت کے ساتھ اور امن کے ساتھ اور چین کے ساتھ اور دل کے سکون کے ساتھ گزرے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کے لیے وقف کر دے اور معافی کی روش اختیار کرے۔ فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے کہ برائی کے جواب میں برائی کر دو، بلکہ برائی کے مقابلے میں تو بھلائی کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب کوئی اگر گالی بھی دے دے، برا بھی کہہ دے تو اس کا جواب بھلائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے کہ وہ جن سے تمہاری دشمنی ہے وہ بھی تمہارے گہرے جانی دوست بن جائیں گے۔ حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ صبر تو یہ ہے کہ کوئی اگر زیادتی کرے تو آدمی اس کے اوپر صبر اختیار کرے، دوسری بات یہ ہے کوئی تکلیف پہنچائے تو آدمی اس کو معاف کر دے، اور اس کے اوپر دراصل یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ زندگی کے اندر امن اور سکون اور چین دے گا، اور دشمنوں کے بھی دل نرم کر دے گا، ان کو بھی دوست بنا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو آپ کے سارے دشمن جنہوں نے برسوں دشمنی کی، آپ کی جان کے در پہ ہوئے، آپ کو اپنے گھر سے نکالا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو پتھر مارے، آپ کے دانت شہید کیے، وہ سب آ کر جو آپ کے غلام بن گئے وہ آپ کی اسی روش کی وجہ سے تھے کہ آپ نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا، غلطی کرنے والوں کو آپ نے ہمیشہ معاف کر دی۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف آپ گئے تھے نبوت کے 11ویں سال میں، جبکہ مکے کے سارے سہارے ختم ہو چکے تھے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو چکی تھیں، مکے میں کوئی بات اب سننے کو تیار نہیں تھا، مکے کے لوگ فیصلہ کر چکے تھے، جو مخالفت پر تھے جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے تھے، تو آپ طائف گئے کہ شاید وہاں ایک نئی سرزمین ہے، کوئی دعوت کو قبول کر لے، آپ کو وہاں ٹھکانہ ملے، وہاں سے آپ دعوت کا کام کر سکیں۔ طائف کے تینوں سرداروں نے آپ کو انتہائی حقارت کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ ٹھکرا دیا، برا بھلا بھی کہا اور مذاق بھی اڑایا، تو آپ کے پیچھے بازاری لونڈے لگا دی جنہوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کیے، اور آپ کے پورے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ خون جا کر اپنی چپل میں جوتے کے اندر جم گیا۔ پھر ایک عیسائی غلام نے آپ کو باغ میں پناہ دی، آپ کے زخم دھوئے، آپ کو پھل انگور پیش کیے، اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو روایت میں آتا ہے کہ قبر کا سایہ آیا، آپ نے سر اٹھا کر دیکھا جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے، اور اس نے آپ کے لیے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اور آپ جو حکم دیں گے وہ آپ کی تعمیر کرے گا۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ کے ساتھ جو برتاؤ ہوا ہے وہ دیکھا ہے لوگوں نے، اور اگر آپ کہیں تو میں طائف کی وادی کو، ایک وادی ہے نیچے اس کے دونوں طرف پہاڑیاں ہیں، میں اس وادی کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ اب بتائیے اتنی بڑی قوت کس کے پاس، کوئی ایٹم بم اور بڑے توپ اور بندوقیں تو نہیں تھیں، لیکن فرشتہ آپ کے حکم کا منتظر تھا، جنہوں نے پتھر مارے، خون بہایا، گالیاں دی، دھتکارا، دعوت کو قبول نہیں کیا کہ آپ حکم دیں تو میں دو پہاڑیوں کے بیچ میں اس پوری بستی کو پیس ڈال۔ آپ نے کہا نہیں، ان کی اولاد میں سے شاید ایسے لوگ پیدا ہوں جو میری بات کو قبول کریں۔ یہ معافی کی روش تھی جس سے کہ لوگ، پھر طائف کے لوگ بھی ایک وقت آیا کہ ایمان لے آئے، پورا عرب جو ہے آپ کا سرنگوں ہو گیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان معاملات میں جہاں پر کیا معافی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی آپ نے معافی کی روش اختیار کی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد کفار قریش نے اس کی خلاف ورزی کی تو آپ نے خاموشی کے ساتھ مکے کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، اور آپ نے سب لوگوں سے کہا کہ اس کو بالکل راز رکھا جائے، ہم اچانک جائیں گے مکے پر قبضہ کریں گے تاکہ خون نہ بہے، مکے جیسی پرامن دارالحرم کو پر قبضہ کرنے میں کوئی خون کا قطرہ نہ بہانا پڑے، یہ آپ کا منصوبہ تھا، اور آپ نے خاموشی تیاریاں شروع کر دی۔ ایک صحابی تھے حضرت حاتب، انہوں نے ایک پرچے پر
یہ لکھ کر کہ حضور مکے پر حملہ کرنے والے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اور تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، ایک عورت کو دیا کہ اس کو مکے لے جا کر میرے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی کہ یہ عورت جا رہی ہے۔ آپ نے 2 اصحاب کو بھیجا، حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو، انہوں نے جا کر راستے میں اس عورت کو پکڑ لیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر اس کو دھمکیاں دی، تو اس نے اپنے پرچہ نکال کے دے دیا، پرچہ لے کر آئے۔ اب سارے بارگاہ نبی میں مقدمہ پیش ہوا۔ آپ غور کریں، جنگ کی حالت ہے اور دشمن کو کسی راز کا بھیج دینا، یہ تو بہت بڑا سنگین جرم ہے جس پر کہ آدمی فوراً موت کی سزا ہو سکتی ہے، بڑی غداری کی سزا تھی۔ حضور نے جمع کیا، پوچھا کیا برتاؤ کیا جائے، حاتب تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا ضعیف بے سہارا آدمی ہوں، باقی جتنے لوگ ہیں مکے میں ان سب کے رشتہ دار ہیں جو بڑے بااثر ہیں اور وہ ان کے تحفظ کا سامان کر لیں گے۔ میں نے سوچا کہ آپ تو اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں اور آپ کی فتح میں تو اب کوئی شک نہیں ہے، میرے کسی اس سے فتح میں تو آپ کی کسر نہیں آئے گی، لیکن میرے جو ضعیف کمزور رشتہ دار ہیں وہ اپنی جان بچا لیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کیا سزا دی جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے آدمی کی سزا اس کے علاوہ کیا ہے، کسی گردن مار دی جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدر میں ہی شریک تھے اور بدر کے مارکے میں جو لوگ شریک تھے تو میں ان کے گناہ، ان میں غلطی کو اس کو معاف کیا جاتا۔ تو یہ روش تھی، یعنی ایسے بھی معاملات کے اندر جن میں عدل کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، کسی بھی قانون کے لحاظ سے سزا لازم آتی تھی۔ اور پھر یہ کہ جو دوسرے معاملات تھے ان میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ آپ کو تکلیف دیتے تھے، تانے دیتے تھے، دشمن منافق آتے تھے، یہودی آتے تھے، تنگ کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، سختی سے کسی کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ایک یہودی نے آ کر برا بھلا کہا، انہوں نے جواب میں کچھ جستگی سے جواب دیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی ہی پر ساری بھلائی جو ہے موقوف ہے، نرم رویہ اختیار کرو، سختی مت اختیار کرو۔ جو آپ کی خدمت کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں 9 سال میں نے خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف تک نہیں کہا کسی بات کے اوپر، اور یہ نہیں کہا کہ کیوں یہ کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ 9 سال کے عرصے میں کبھی ایک دفعہ بھی آپ نے مجھ سے یہ بات نہیں کی۔ تو معافی جو ہے، درگزر جو ہے، اس کے بے شمار پہلو ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک پہلو نہیں ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہے، ملازمین کے ساتھ بھی ہے، محلے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بات ایسی کہہ دے جو ناگوار ہو، کوئی کام ایسا کر دے جو ناگوار ہو، تو اس کو معاف کر دینا یہ فیاضی و سخاوت۔ اس طرح مال دینا فیاضی و سخاوت ہے، اس طرح معاف کر دینا بھی فیاضی و سخاوت ہے۔